غفلت میں بکھرا عشق۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ کچن میں چوری کر رہی تھی کیا؟ رات کے سناٹے میں صدام کی بھاری اور رعبدار آواز کچن کی خاموش فضا میں گونجی۔ وہ ابھی ابھی لندن کی فلائٹ سے اترا تھا اور گھر پہنچتے ہی پانی کی تلاش میں سیدھا کچن کی طرف آیا تھا۔ تھکن اور جیٹ لیگ کی وجہ سے اس کا مزاج ویسے ہی برہم تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی حیرت غصے میں بدل گئی۔ کچن کے نیم تاریک کونے میں جہاں صرف ایک دھیما سا بلب روشن تھا، ایک لڑکی سہم کر پلٹی۔ اس کے ہاتھ میں ایک میلا سا کپڑا تھا اور وہ چولہے کے پاس جھکی ہوئی تھی۔ صدام کی آواز پر اس کے ہاتھ سے وہ کپڑا چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ میں اس کی آواز خشک حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ صدام نے غصے سے اسے گھورا۔ وہ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی ہوئی تھی اور ہاتھ میں ٹرالی بیگ کا ہینڈل ابھی تک موجود تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ اس کے جوتوں کی آواز پتھر کے فرش پر ایک عجیب سی دہشت پیدا کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا کر رہی تھی تم یہاں، اور یہ حلیہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں۔ گھر کے ملازم اپنے کوارٹرز میں سو رہے ہیں، تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ صدام کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ اسے لگا شاید کوئی نئی ملازمہ ہے جسے اس کی ماں نے رکھا ہوگا، لیکن اس کا انداز مشکوک تھا۔ لڑکی کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی خوفزدہ آنکھیں اٹھا کر صدام کو دیکھا اور پھر فوراً جھکا لی۔ وہ شدید سردی میں صرف ایک باریک سوتی قمیض میں ملبوس تھی، جس کے اوپر کوئی شال یا سویٹر نہیں تھا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، جیسے وہ سردی سے یا خوف سے لرز رہی ہو۔ میں چور نہیں ہوں۔ اس نے بمشکل اپنی ہمت جمع کی۔ اس کی آواز میں نمی اور لرزش کھلی ہوئی تھی۔ بس میں صفائی کر رہی تھی۔ صدام نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ اسے دیکھا۔ صفائی؟ رات کے 2 بجے؟ کسے بیوقوف بنا رہی ہو؟ اور اگر ملازمہ ہو تو سرونٹ کوارٹر میں ہونا چاہیے تھا تمہیں۔ وہ مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر لڑکی کے چہرے پر پڑی، جو اب سائیڈ لائٹ کی روشنی میں واضح ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے صدام کے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ الجھے ہوئے بکھرے بال، رنگت جیسے چودویں کا چاند گہنا گیا ہو، اور آنکھیں اتنی گہری اور ویران کہ دیکھنے والے کا دل ڈوب جائے۔ لیکن اس حسن پر غربت اور بیچارگی کی ایک گہری تہ چڑھی ہوئی تھی۔ اس کے گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں خشک ہو چکی تھیں اور ہونٹ سردی سے نیلے پڑ رہے تھے۔ صدام کو ایک عجیب سا جھٹکا لگا۔ یہ چہرہ، یہ نقش، یہ اجنبی نہیں تھے۔ کون ہو تم؟ صدام کا لہجہ اب غصے سے زیادہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا۔ لڑکی نے گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن کاؤنٹر سے ٹکرا گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے چھپانے کی کوشش کی، لیکن صدام کی تیز نظروں سے کچھ نہ چھپ سکا۔ یہ ہاتھ، یہ کیا چھپا رہی ہو؟ صدام نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا دایاں ہاتھ کلائی سے پکڑ لیا۔ لڑکی کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ چھوڑیے، درد ہو رہا ہے۔ صدام نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے اس کا ہاتھ روشنی میں کیا۔ اس کا دل کسی نے جیسے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ ہاتھ جو کبھی پھول کی طرح نرم و نازک ہوا کرتا تھا، اب بری طرح زخمی تھا۔ ٹھنڈے پانی اور صابن کی زیادتی سے جلد پھٹی ہوئی تھی اور انگلیوں پر تازہ جلنے کے نشانات تھے، شاید ابھی چولہا صاف کرتے ہوئے گرم لوہے سے لگے تھے۔ خون کی ایک باریک لکیر انگلی سے بہہ کر کلائی کی طرف جا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ صدام کی آواز مدھم پڑ گئی۔ اس کے دماغ میں ایک منظر واضح ہوا۔ 5 سال پہلے اس نے اپنے باپ کے دباؤ اور خاندانی عزت کی خاطر اپنے تایا کی بیٹی سے نکاح تو کر لیا تھا، لیکن اسے کبھی دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ نکاح کی رات ہی وہ اسے چھوڑ کر ناراض ہو کر لندن چلا گیا تھا۔ اس نے کبھی مڑ کر خبر نہیں لی تھی کہ وہ لڑکی جسے وہ زبردستی کا بوجھ سمجھتا تھا کس حال میں ہے، اور آج 5 سال بعد وہ اسے اپنے ہی گھر کے کچن میں رات کے پچھلے پہر ٹھٹھرتی سردی میں چور سمجھ کر ڈانٹ رہا تھا۔ زمل؟ اس کے ہونٹوں سے یہ نام ایک سرگوشی کی طرح نکلا۔ لڑکی نے چونک کر اسے دیکھا۔
اس کی نم آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے پہچان کی چمک ابھری، لیکن فوراً ہی مایوسی کے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ جی، اس نے سر جھکا لیا۔ صدام کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل رہی ہو۔ یہ اس کی بیوی تھی، اس کی منکوہا، وہ لڑکی جو اس گھر کی بہو تھی، ملکہ ہونی چاہیے تھی۔ وہ اس وقت ایک ادنا ملازمہ سے بھی بدتر حالت میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم یہاں اس حال میں کیوں ہو؟ صدام نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ زمل کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ اور امی، باقی سب کہاں ہیں؟ تم سے یہ کام کون کروا رہا ہے؟ زمل نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ کوئی نہیں، بس وہ امی جی نے کہا تھا کہ چولہا گندا رہ گیا تو صبح ناشتہ نہیں ملے گا، اس لیے۔ صدام کے اندر جیسے لاوا پکنے لگا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ ایک جملہ پوری داستان سنانے کے لیے کافی تھا۔ ناشتہ نہیں ملے گا؟ صدام نے دہرایا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ اپنی انتہا پر تھا، لیکن یہ غصہ زمل پر نہیں، اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر تھا۔ اس نے ایک نظر پھر زمل کے سراپے پر ڈالی۔ وہ سردی سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی قمیص کی آستین کوہنی تک اوپر چڑھی ہوئی تھی اور بازوؤں پر بھی نیل کے ہلکے نشانات تھے، جیسے کسی نے اسے زور سے جھنجھوڑا ہو۔ صدام نے فوراً اپنا کوٹ اتارا۔ زمل سہم کر پیچھے ہٹی۔ شاید اسے لگا کہ وہ اسے مارنے والا ہے۔ اس کے اس خوف زدہ رد عمل نے صدام کے دل پر ایک اور وار کیا۔ ڈرو مت، خدا کے لیے مجھ سے مت ڈرو۔ صدام کی آواز میں پہلی بار ایک عجیب سی نرمی اور دکھ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنا گرم کوٹ زمل کے کندھوں پر ڈال دیا۔ کوٹ کی گرمائش اور صدام کی مہنگی خوشبو نے زمل کو اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ حیرت سے بت بنی سے دیکھتی رہی۔ چلو میرے ساتھ، صدام نے کہا۔ کہاں؟ زمل کی آواز لرز رہی تھی۔ میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا، اگر صبح صفائی نہ ملی تو۔ بھاڑ میں گیا کام، صدام نے دانت پیستے ہوئے کہا، جس سے زمل پھر سے سہم گئی۔ صدام نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ میں آ گیا ہوں زمل، اب تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے دوبارہ اس کا وہ زخمی ہاتھ تھاما، لیکن اس بار اس کی گرفت میں ایک محافظ جیسی مضبوطی تھی۔ آج تک جو ہوا وہ میری غلطی تھی۔ میں تمہیں چھوڑ کر گیا، تمہیں بے یار و مددگار چھوڑا، لیکن آج کے بعد اس گھر میں تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا تو میں یہ حویلی جلا دوں گا۔ صدام کی آنکھوں میں پچھتاوا اور عزم دونوں تھے۔ وہ اسے وہیں کچن میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس بہت سے سوالوں کے جواب دینے ہیں اور بہت سے سوال پوچھنے ہیں۔ چلو، اس نے نرمی سے کہا۔ پہلے اس ہاتھ کی ڈریسنگ کرنی ہے، اور پھر مجھے جاننا ہے کہ ان 5 سالوں میں میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر کس کس نے تم پر ظلم کیا ہے۔ زمل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ 5 سالوں میں پہلی بار اسے اس اجنبی شوہر کی آنکھوں میں اپنے لیے بیزاری اور نفرت نہیں، بلکہ فکر اور اپنائیت نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے جو آنسو اب گرے وہ خوف کے نہیں، بلکہ ایک انجانی سی راحت کے تھے۔ صدام اسے لے کر کچن سے باہر نکلا۔ رات کا سناٹا اب بھی وہی تھا، لیکن صدام کے دل کا اطمینان اب اضطراب میں بدل چکا تھا۔ ایک ایسا اضطراب جو تب تک ختم نہیں ہونا تھا جب تک وہ زمل کے ہر آنسو کا حساب نہ لے لے۔ صدام زمل کو لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ 5 سال سے بند پڑا تھا، لیکن صاف ستھرا تھا۔ شاید ملازم روزانہ صفائی کرتے تھے یا پھر… صدام کی نظر زمل پر پڑی جو دہلیز پر ہی رک گئی تھی، جیسے اسے اندر آنے کی اجازت نہ ہو۔ اندر آؤ، صدام نے نرمی سے کہا اور اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا جو وہ جانتا تھا کہ ہمیشہ وہیں دراز میں ہوتا ہے۔ وہ زمل کے سامنے قالین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ جب اس نے زمل کا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ ایک بار پھر سہم گئی۔ تکلیف ہوگی، برداشت کر لینا، صدام نے روئی کو اینٹی سیپٹک میں ڈبوتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی دوا زخم پر لگی، زمل کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی۔ اس آواز نے صدام کے دل پر ہتھوڑا مارا۔ یہ سسکی، یہ خوف، یہ لرزتا ہوا وجود، صدام کا ذہن اسے کھینچ کر 5 سال پیچھے لے گیا۔ 5 سال پہلے کا وہ دن،
گھر میں ایک عجیب سی سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ تایا ابو ہسپتال کے ICU سے 2 دن پہلے ہی گھر شفٹ ہوئے تھے۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا۔ ان کا جگر سکڑ چکا تھا اور وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ تم یہ نہیں کر سکتے صدام۔ صدام کے والد وقار صاحب کی آواز میں سختی اور بے بسی دونوں شامل تھی۔ کیوں نہیں کر سکتا بابا؟ 21 سالہ صدام غصے سے ٹہل رہا تھا۔ میری بھی کوئی زندگی ہے، میری پسند ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اپنی کولیگ نتاشا کو پسند کرتا ہوں۔ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ہمارا مینٹل لیول میچ کرتا ہے۔ آپ اچانک مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں زمل سے نکاح کر لوں؟ وہ بچی ہے، ابھی FA کر رہی ہے، اس کا اور میرا کیا جوڑ؟ وقار صاحب نے سر تھام لیا۔ بیٹا، بھائی صاحب کی حالت دیکھ رہے ہو، ان کی اکلوتی بیٹی ہے، وہ مرنے سے پہلے اسے اپنے گھر کا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سکون سے مر سکیں گے اگر زمل تمہارے نکاح میں آ گئی۔ وہ تمہارے تایا ہیں، انہوں نے تمہیں گود میں کھلایا ہے، کیا تم ان کی آخری خواہش ٹھکرا دو گے؟ یہ خواہش نہیں، ایموشنل بلیک میلنگ ہے، صدام نے چیخ کر کہا تھا۔ صرف اس لیے کہ وہ بیمار ہیں میں اپنی پوری زندگی قربان کر دوں؟ زمل میرے لیے کزن ہے، بہنوں جیسی ہے، میں اسے بیوی کے طور پر کیسے قبول کروں؟ اگر تم نے انکار کیا، وقار صاحب نے کھڑے ہو کر اسے تنبیہ کی، تو میرا جنازہ دیکھو گے۔ میری عزت کا سوال ہے صدام، زبان دے چکا ہوں میں اب بھائی صاحب کو۔ اور پھر وہی ہوا۔ خاندانی دباؤ، ماں کے آنسو اور باپ کی عزت، صدام ہار گیا۔ اس کی انا، اس کی محبت، اس کی پسند، سب کچھ خاندان کی روایات کے آگے ڈھیر ہو گیا۔ اسی رات سادگی سے نکاح پڑھایا گیا۔ تایا ابو کے کمرے میں ہی نکاح خواں آیا۔ زمل سادہ جوڑے میں ملبوس سر جھکائے کونے میں بیٹھی تھی، جیسے قربانی کی بھیڑ ہو۔ صدام نے قبول ہے تو کہا، لیکن اس کے لہجے میں جو زہر تھا وہ وہاں موجود ہر شخص نے محسوس کیا، سوائے تایا ابو کے جو نیم بے ہوشی میں مطمئن ہو گئے تھے۔ نکاح کے فوراً بعد تایا ابو کی طبیعت کچھ سنبھلی تو سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ صدام اپنے کمرے میں آیا جہاں زمل پہلے سے موجود تھی، سمٹی ہوئی، ڈری ہوئی۔ صدام نے ٹائی کھینچ کر اتاری اور بیڈ پر پھینکی۔ اس نے زمل کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس کے دماغ میں نتاشا کا خیال تھا جسے وہ اب کبھی نہیں پا سکتا تھا۔ اسے زمل پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ خوش تو بہت ہوگی تم، صدام نے نفرت سے کہا تھا، حالانکہ وہ اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا اپنا سوٹ کیس پیک کر رہا تھا۔ مفت میں اتنا امیر شوہر اور اتنا بڑا گھر جو مل گیا۔ زمل نے گھونگھٹ میں ہی سر ہلایا۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سنو، صدام نے مڑ کر اسے دیکھا، یہ نکاح میرے لیے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور باپ کی مجبوری۔ میں تمہیں کبھی بیوی نہیں مانوں گا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا اس گھٹن میں، میں جا رہا ہوں۔ اس نے اپنا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات اٹھائے۔ فلائٹ کی بکنگ وہ پہلے ہی کروا چکا تھا، بس بہانے کی تلاش تھی۔ کہاں؟ زمل کی مدھم سی آواز آئی تھی۔ یہ پہلا لفظ تھا جو اس نے بولا تھا۔ جہنم میں، صدام نے چیخ کر کہا اور سوٹ کیس اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ تم یہاں رہو، عیش کرو، جو مرضی کرو، میری طرف سے تم آزاد ہو، اور میں بھی، میرا انتظار مت کرنا۔ اور وہ چلا گیا۔ اس نے ایک بار بھی موڑ کر نہیں دیکھا کہ وہ 18 سالہ لڑکی جو ابھی ابھی اس کی عزت بن کر آئی تھی، اس کے پیچھے خالی کمرے میں کیسے رو رہی ہوگی۔ اور اب جب وہ واپس آیا تو اسے اس حال میں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ صدام کے ہاتھ رک گئے۔ وہ بھی زمل کی انگلیوں پر مرہم لگا رہا تھا۔ یادوں کے اس طوفان نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر زمل کو دیکھا، وہ اب بھی ویسی ہی خاموش تھی، بس وقت نے اس کے چہرے سے وہ معصومیت چھین کر ویرانی بھر دی تھی۔ 5 سال، صدام نے زیر لب کہا۔ ان 5 سالوں میں لندن کی رنگین دنیا نے اسے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ وہاں کی آزاد فضا، کام کی مصروفیات اور دوستوں کی محفلیں اسے سب کچھ بھلا دیتی۔ نتاشا کا چیپٹر تو تب ہی بند ہو گیا تھا کیونکہ وہ شادی شدہ مرد کو قبول نہیں کر سکتی تھی، لیکن صدام نے خود کو تنہا نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ وہاں اپنی مرضی کا مالک تھا، اچھی جاب، اپنا اپارٹمنٹ، ویکنڈ پارٹیز، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ شروع کے 2 سال ماں فون کرتی تھی تو وہ بات کر لیتا تھا۔
لیکن جیسے ہی وہ زمل کا نام لیتی یا گھر آنے کا کہتی وہ فون کاٹ دیتا یا مصروفیت کا بہانہ بنا دیتا۔ آہستہ آہستہ گھر والوں نے بھی اسے فون کرنا کم کر دیا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ لوگ اسے تنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن حقیقت شاید یہ تھی کہ وہ لوگ اب اس سے امید توڑ چکے تھے۔ اسے لگا تھا کہ زمل یہاں شہزادیوں کی طرح رہ رہی ہوگی، گھر بھر کی لاڈلی، اسے کیا کمی ہوگی؟ لیکن آج حقیقت اس کے سامنے برہنہ کھڑی تھی۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ صدام کی آواز بھاری تھی، وہ اب بینڈیج کر رہا تھا۔ کیا؟ زمل نے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں خالی پن تھا۔ کہ تم یہاں اس حال میں ہو؟ صدام نے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے پاس میرا نمبر تھا نا؟ ماں کے پاس میرا نمبر تھا، تم کبھی بھی کال کر سکتی تھی، مجھے بتا سکتی تھی کہ میرے گھر والے میرے جانے کے بعد تم سے نوکروں والا سلوک کر رہے ہیں۔ زمل کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ کس حق سے کرتی؟ آپ جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ میرا انتظار مت کرنا۔ آپ نے مجھے بیوی مانا ہی کب تھا صدام صاحب؟ اور پھر وہ رکی، سانس لیا۔ چاچا جان کہتے تھے کہ اگر میں نے زبان کھولی یا آپ کو شکایت لگائی تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میرے بابا کے انتقال کے بعد میرا اور تھا ہی کون سوائے اس گھر کے؟ چھت چاہیے تھی، اس لیے جو انہوں نے کہا سہتی رہی۔ صدام کو لگا کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ تایا ابو کا انتقال صدام کے جانے کے 6 ماہ بعد ہی ہو گیا تھا، یہ اسے ماں نے بتایا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے جانے کے بعد زمل کا واحد سہارا بھی ختم ہو گیا تھا۔ اور امی؟ صدام نے بے یقینی سے پوچھا۔ امی تو بہت پیار کرتی تھی تم سے، انہوں نے تمہیں نہیں بچایا؟ چچی جان کی محبت بھی وقت کے ساتھ ختم ہو گئی، انہیں آپ کی جدائی نے تلخ کر دیا۔ صدام اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ غصہ، ندامت اور پچھتاوا اس کے اندر جنگ لڑ کر رہے تھے۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ لندن میں بیٹھ کر سمجھتا رہا کہ وہ وکٹم ہے، کہ اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، اس نے اپنی زندگی خراب ہونے کا ماتم کیا، پردیس کی تنہائی کا رونا رویا، لیکن اصل میں اس نے اپنی انا کی تسکین کے لیے ایک زندہ انسان کو جہنم میں دھکیل دیا تھا۔ اسے نتاشا یاد آئی، اس کے ملائم ہاتھ، اس کا پرفیکٹ میک اپ، اس کا پرتعیش لائف سٹائل۔ وہ لندن میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر اس کی شادی نتاشا سے ہوتی تو زندگی کتنی حسین ہوتی، لیکن آج زمل کے ان پھٹے ہوئے ہاتھوں اور مرجھائے ہوئے چہرے نے نتاشا کی ساری خوبصورتی کو ماند کر دیا تھا۔ نتاشا نے تو اس کے شادی شدہ ہونے کا سن کر فوراً اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ لڑکی جسے وہ دھتکار کر گیا تھا، وہ 5 سال سے اس کے نام کا توق گلے میں ڈالے اس کے گھر کی نفرتیں اٹھا رہی تھی، صرف اس امید پر کہ شاید وہ واپس آ جائے، یا شاید امید بھی نہیں تھی، بس مجبوری تھی۔ میں بہت برا ہوں نا؟ صدام کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر گھنی تاریک رات تھی۔ زمل خاموش رہی۔ بولو۔ صدام مڑا۔ کہو کہ میں گھٹیا انسان ہوں، کہو کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہوئی، گالیاں دو مجھے، چیخو مجھ پر، تمہارا حق ہے۔ زمل نے نفی میں سر ہلایا۔ میری قسمت میں یہی لکھا تھا شاید، آپ کا کیا قصور؟ آپ تو پہلے دن سے ہی راضی نہیں تھے۔ زبردستی کے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں صدام صاحب، ان میں صرف ذمہ داری ہوتی ہے، احساس نہیں، اور آپ نے تو ذمہ داری بھی نہیں اٹھائی تھی۔ یہ الفاظ کسی گالی سے زیادہ سخت تھے۔ میں واپس آ گیا ہوں زمل۔ صدام اس کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں تھک گیا تھا وہاں، مجھے لگا مجھے سکون چاہیے، اس لیے واپس آیا، لیکن یہاں آ کر پتا چلا کہ میں تو اپنا سکون 5 سال پہلے یہی گروی رکھ کر گیا تھا۔ اس نے زمل کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے معاف کر دو۔ یہ الفاظ کہنا صدام جیسے مغرور شخص کے لیے ناممکن تھا، لیکن آج یہ خود بخود اس کی زبان سے ادا ہوئے۔ میں وعدہ نہیں کرتا کہ سب کچھ فوراً ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ 5 سال کا خلا ایک دن میں نہیں بھر سکتا، لیکن میں قسم کھاتا ہوں زمل، اب تمہیں کبھی کسی کی نفرت نہیں سہنی پڑے گی، اب تمہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ زمل نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ کیا یہ وہی صدام تھا جو اسے جہنم میں جانے کا کہہ کر گیا تھا؟ آپ دوبارہ تو نہیں جائیں گے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یہ وہ سوال تھا جو ان 5 سالوں میں اس کے وجود کا حصہ بن چکا تھا۔ صدام نے اس کے ہاتھ پر اپنی پیشانی رکھ دی۔ نہیں زمل،
اب نہیں جاؤں گا، اب بھاگنے کی جگہ نہیں بچی، اب جو بھی جنگ لڑنی ہے یہی لڑنی ہے، تمہارے لیے اور اپنے لیے۔ کمرے میں گھڑی کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ صبح کی اذان کی آواز دور سے آنے لگی تھی۔ رات کا اندھیرا چھٹ رہا تھا اور ساتھ ہی زمل کی زندگی کا وہ طویل ترین اندھیرا بھی شاید اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صدام نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی لیکن ایک نیا عزم بھی تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ لندن سے واپسی کا فیصلہ محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ قدرت نے اسے کفارے کا ایک موقع دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صبح ہوتے ہی جب گھر والے جاگیں گے تو ایک نیا طوفان کھڑا ہوگا، سوالات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، لیکن اس بار وہ بھاگے گا نہیں۔ اس بار وہ ڈھال بن کر کھڑا ہوگا، اس لڑکی کے لیے جسے اس نے 5 سال پہلے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ اس نے زمل کو بیڈ پر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اور آپ؟ زمل نے پوچھا۔ میں یہی صوفے پر ہوں۔ صدام نے کمبل اٹھا کر اسے اڑھایا۔ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمل نے آنکھیں موند لی۔ 5 سالوں میں پہلی بار اسے سردی نہیں لگ رہی تھی۔ 5 سالوں میں پہلی بار اسے لگا کہ یہ گھر، یہ کمرہ شاید واقعی اس کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور صدام؟ وہ صوفے پر بیٹھ کر کھلی آنکھوں سے چھت کو گھورتا رہا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کیسے ان ہاتھوں کے زخم بھرے گا جنہیں زخمی کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی اپنی غفلت کا تھا۔ اگلی صبح سردیوں کی دھندلی صبح تھی۔ سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا لیکن حویلی کے معمولات شروع ہو چکے تھے۔ نصرت بیگم تہجد پڑھ کر سیدھی کچن کی طرف گئی تھی۔ ان کا معمول تھا کہ وہ فجر کے بعد کچن کا جائزہ لیتی تھی اور بہوؤں کو ڈانٹ ٹپٹ کر کام پر لگاتی تھی، خاص طور پر زمل کو۔ لیکن آج کچن کا منظر دیکھ کر ان کے تیور چڑھ گئے۔ چولہا ٹھنڈا پڑا تھا، چائے کی کیتلی خالی تھی اور آٹا گوندا ہوا نہیں تھا۔ گزشتہ 5 سالوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ فجر کے وقت زمل کچن میں موجود نہیں تھی۔ زمل! نصرت بیگم کی کرخت اور بلند آواز پورے گھر میں گونجی۔ کہاں مر گئی ہو تم؟ ابھی تک چولہا نہیں جلا؟ ان کی آواز اتنی تیز تھی کہ پرندے بھی سہم گئے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے لاؤنج کی طرف بڑھی۔ آج اس لڑکی کی خیر نہیں، لگتا ہے کل رات کی ڈانٹ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ نواب زادی بن کر سو رہی ہوگی کہیں کونے میں۔ آج تو ناشتہ بھی نہیں ملے گا اور کھانا بھی۔ وہ نفرت سے بڑبڑا رہی تھی۔ صدام کے کمرے میں بیٹھ کے نرم گدے پر سوئی ہوئی زمل ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ 5 سال بعد یہ پہلی رات تھی جب اسے سردی نے نہیں ستایا تھا، جب اسے کسی انجانے خوف نے نہیں جگایا تھا۔ لیکن نصرت بیگم کی آواز اس کے لیے کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ نرم بستر، یہ گرم کمبل، یہ خوشبو۔ پھر اس کی نظر سامنے صوفے پر پڑی جہاں صدام ابھی کروٹ بدل رہا تھا۔ نصرت بیگم کی آواز نے اسے بھی جگا دیا تھا۔ تائی امی! زمل کے منہ سے بے ساختہ خوف کے مارے نکلا اور وہ تیزی سے بیڈ سے اتری۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر جمایا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ اسے خوف تھا کہ اگر تائی امی یہاں آ گئی تو کیا ہوگا۔ صدام نے نیم و آنکھوں سے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رات کی گفتگو اور زمل کے آنسو اسے یاد تھے۔ باہر ماں کا شور سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور زمل کے پیچھے باہر جانے لگا۔ زمل نے جیسے ہی دروازہ کھول کر قدم باہر نکالا، سامنے نصرت بیگم کھڑی تھی۔ وہ شاید زمل کو سرونٹ کوارٹر کی طرف ڈھونڈنے جا رہی تھی، لیکن اسے صدام کے بند کمرے سے نکلتے دیکھ کر وہ وہیں پتھر کی ہو گئی۔ ان کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ زمل بکھرے بال اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ صدام کے بیڈ روم سے نکل رہی تھی۔ تم؟ نصرت بیگم کے منہ سے بمشکل نکلا۔ تم یہاں اس کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ زمل کا رنگ فک پڑ گیا۔ وہ کانپنے لگی۔ تائی امی میں اس سے پہلے کہ زمل کوئی صفائی پیش کرتی یا نصرت بیگم اپنا جملہ مکمل کرتی، پیچھے سے دروازہ پورا کھلا اور صدام باہر نکل آیا۔ نصرت بیگم کی نظر جیسے ہی اپنے بیٹے پر پڑی، ان کا غصہ ایک لمحے کے لیے ہوا ہو گیا۔ 5 سال، پورے 5 سال بعد وہ اپنے لختے جگر کو دیکھ رہی تھی۔ صدام! ان کی آواز بھر آ گئی۔ السلام علیکم امی، صدام نے سنجیدگی سے کہا۔ نصرت بیگم سب کچھ بھول کر آگے بڑھی اور بیٹے کو گلے لگا لیا۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ میرا بچہ، میرا چاند،
تو آ گیا, تو نے بتایا بھی نہیں. ہائے میں صدقے جاؤں, تو ٹھیک تو ہے نا؟ ہمیں بھول ہی گیا تھا تو. ماں کی ممتا امڈ آئی تھی. شور سن کر صدام کے والد وقار صاحب اور بھابھی بھی اپنے کمروں سے نکل آئے. گھر میں ایک جشن کا سما پیدا ہو گیا. وقار صاحب نے بیٹے کو گلے لگایا, بھابھیوں نے خیریت پوچھی. ہر کوئی صدام کے گرد جمع تھا, اس کی بلائیں لے رہا تھا. اس سارے ہنگامے میں زمل دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی, نظریں جھکائے بالکل تنہا. وہ اس خوشی کے منظر کا حصہ نہیں تھی, بلکہ ایک غیر ضروری چیز کی طرح ایک طرف موجود تھی. صدام ماں کے گلے لگا ہوا تھا, لیکن اس کی نظریں زمل پر جمی ہوئی تھی. وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے گھر کے باقی افراد نے اسے نظر انداز کیا ہوا ہے. کسی نے اس سے یہ تک نہیں پوچھا کہ وہ کیسی ہے. نصرت بیگم جو بھی اسے کچن میں نہ ہونے پر کوس رہی تھی, بیٹے کو دیکھتے ہی زمل کا وجود بھول گئی تھی. کچھ دیر بعد نصرت بیگم نے آنسو پہنچے اور صدام کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر چوما. تھک گیا ہوگا میرا بچہ, رات کو کب آیا تو؟ ہمیں جگا لیا ہوتا. بھوکا ہوگا تو. پھر اچانک انہیں ناشتے کا خیال آیا اور ان کی نظر زمل پر پڑی جو ابھی تک سہمی ہوئی کھڑی تھی. ممتا کی جگہ فوراً ساس والے تیور واپس آ گئے. کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ نصرت بیگم نے زمل کو ڈپٹا. دیکھ نہیں رہی صدام آیا ہے؟ جاؤ جلدی سے ناشتہ بناؤ. پراٹھے, آملیٹ, چائے, سب کچھ فریش ہونا چاہیے. میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے. جلدی کرو, ہاتھ پاؤں نہیں ٹوٹے ہوئے تمہارے. صدام کے لب ہلے. وہ کچھ کہنا چاہتا تھا, روکنا چاہتا تھا زمل کو, ماں کو منع کرنا چاہتا تھا. اس نے رات وعدہ کیا تھا کہ وہ اب کام نہیں کرے گی, لیکن پھر اس نے خود کو روک لیا. نہیں صدام, اس نے دل میں سوچا, ابھی نہیں. ابھی تماشا دیکھو. دیکھو کہ یہ لوگ کس حد تک گر سکتے ہیں. اگر ابھی ٹوکا تو یہ سمجھ جائیں گے اور منافقت کا لبادہ اوڑھ لیں گے. انہیں اپنے اصل رنگ دکھانے دو. زمل نے ایک نظر صدام کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی. جب صدام خاموش رہا تو زمل نے سر جھکایا اور تیزی سے کچن کی طرف چلی گئی. اسے لگا شاید رات والا صدام کوئی اور تھا اور یہ دن والا صدام وہی پرانا صدام ہے جو اسے ملازمہ سمجھتا ہے. ڈائننگ ٹیبل پر انواع و اقسام کے کھانے لگ رہے تھے. زمل کی انگلیاں رات کے جلے ہوئے زخموں کی وجہ سے دکھ رہی تھی, لیکن وہ مشینی انداز میں آٹا گوندھ رہی تھی اور گرم گرم پراٹھے توے سے اتار رہی تھی. بھاپ اڑاتے پراٹھے, چائے کی خوشبو اور انڈوں کی مہک نے ڈائننگ روم کو بھر دیا تھا. صدام کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے خاموشی سے سب کی باتیں سن رہا تھا. وقار صاحب لندن کے حالات پوچھ رہے تھے, بھابیاں فرمائشوں کی لسٹ تیار کر رہی تھی اور نصرت بیگم مسلسل صدام کی پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی. یہ بھی کھاؤ بیٹا, تم کتنے کمزور ہو گئے ہو. وہاں گوروں کے دیس میں ڈھنگ کا کھانا نہیں ملتا ہوگا, نصرت بیگم پیار سے کہہ رہی تھی. تبھی زمل چائے کی ٹرے لے کر آئی. اس نے احتیاط سے کپ سب کے سامنے رکھے. جب وہ صدام کے سامنے کپ رکھنے لگی تو اس کے ہاتھ میں پٹی دیکھ کر نصرت بیگم کی پیشانی پر بل پڑ گئے. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ نصرت بیگم نے سب کے سامنے ٹوکا. ذرا سے کام سے ہاتھ پر پٹیاں بندھ گئی. نخرے دیکھو ذرا, چائے کی پیالی سنبھالی نہیں جا رہی تم سے. زمل کا ہاتھ کانپا اور تھوڑی سی چائے سوسر میں چھلک گئی. دیکھا, نصرت بیگم چلائیں, اندھی ہو کیا؟ مہمانوں والے کراکری سیٹ کا بیڑا غرق کر دیا. صدام نے خاموشی سے ٹیشو پیپر اٹھایا اور گری ہوئی چائے صاف کی. اس نے ماں کی طرف دیکھا, نہ زمل کی طرف. بس کپ اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا. چائے اچھی ہے, صدام نے سنجیدگی سے کہا. یہ چھوٹا سا جملہ زمل کے لیے کسی مرہم سے کم نہیں تھا, جبکہ نصرت بیگم کا منہ بن گیا. ناشتہ ختم ہوا. مرد حضرات ڈرائنگ روم میں شفٹ ہو گئے. صدام بھی اٹھ کر جانے لگا, لیکن جاتے جاتے اس نے کنکھیوں سے دیکھا کہ زمل اب میز سمیٹ رہی ہے اور جھوٹے برتن اٹھا رہی ہے. اس نے اپنی مٹھی بھینچ لی. ضبط کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا, لیکن اسے بھی کلائمیکس کا انتظار تھا. جب مرد چلے گئے اور بھابیاں اپنے کمروں میں آرام کرنے چلی گئیں تو نصرت بیگم سیدھی کچن میں آئی. زمل سنک پر کھڑی برتن دھو رہی تھی. نصرت بیگم نے آتے ہی زمل کا بازو پکڑ کر اسے زور سے اپنی طرف کھینچا. زمل کے ہاتھ سے صابن چھوٹ گیا. کیا سمجھ رہی تھی تم, میں بھول جاؤں گی؟ نصرت بیگم کی آواز میں سانپ جیسی پھنکار تھی. تائی امی, میں... زمل درد سے کراہی کیونکہ انہوں نے زمل کے اسی بازو کو پکڑا تھا جہاں اسے چوٹ لگی تھی. خبردار جو زبان چلائی. نصرت بیگم نے اسے جھنجھوڑا. مجھے سچ سچ بتاؤ, تم رات کو اس کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟
کیا جادو ٹونا کرنے گئی تھی، یا پھر اپنا یہ منحوس چہرہ دکھا کر اسے پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو؟ زمل کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ خدا کی قسم تایمی، میں تو بس وہ آئے تو… بکواس بند کرو۔ نصرت بیگم نے اسے دھکا دے کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ سن لو کان کھول کر، صدام واپس آ گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کی بیوی بن گئی ہو۔ وہ تمہیں پہلے بھی جوتی کی نوک پر رکھتا تھا، اب بھی رکھے گا۔ اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی، ان کا چہرہ نفرت سے لال ہو رہا تھا۔ میں تو بس موقع کی تلاش میں ہوں، بہت جلد تمہاری انہی منحوس آنکھوں کے سامنے میں صدام کی شادی کرواؤں گی، ایک ایسی لڑکی سے جو خاندان کی ہو، خوبصورت ہو، امیر ہو۔ تم اس گھر میں صرف ایک نوکرانی ہو اور نوکرانی ہی رہو گی۔ تم اس کے کمرے تک تو کیا، اس کے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکو گی۔ زمل سسک پڑی۔ تایمی، میرا کیا قصور ہے؟ میں تو پہلے ہی مری ہوئی ہوں، مجھے اور کیوں مار رہی ہیں؟ قصور تمہاری ماں کا ہے جس نے تمہیں جنم دیا، اور تمہارے باپ کا جس نے مرتے مرتے تمہیں ہمارے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا۔ نصرت بیگم نے زہر اگلا۔ یاد رکھنا، اگر میں نے تمہیں دوبارہ صدام کے ارد گرد منڈلاتے دیکھا یا اس کے کمرے کے پاس بھی پھٹکی تو ٹانگیں توڑ دوں گی تمہاری۔ وہ میرا بیٹا ہے، میں جانتی ہوں اسے کیسے قابو کرنا ہے۔ اب دفع ہو جاؤ اور صفائی کرو۔ نصرت بیگم اسے حقارت سے دیکھتی ہوئی کچن سے نکل گئی۔ زمل وہی دیوار کے ساتھ پھسلتی ہوئی نیچے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے گھٹنوں میں سر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ رات صدام کی باتوں سے جو امید کا چھوٹا سا دیا جلا تھا، تایمی نے ایک ہی پھونک میں اسے بجھا دیا تھا۔ اسے لگا صدام کی خاموشی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ہے۔ شاید رات کو وہ صرف ترس کھا کر ہمدردی کر رہا تھا، لیکن حقیقت وہی تھی جو تایمی نے بیان کی تھی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کچن کے دروازے کے بالکل باہر پردے کے پیچھے کھڑا ایک وجود یہ سب سن چکا تھا۔ صدام ابھی ڈرائنگ روم نہیں گیا تھا۔ وہ واپس پانی پینے کے بہانے آیا تھا اور ماں کے ایک ایک لفظ نے اس کے کانوں میں سیسا انڈیل دیا تھا۔ صدام کے چہرے پر اب پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ ایک سرد اور خوفناک غصہ تھا۔ اس نے اپنی ماں کا وہ روپ دیکھ لیا تھا جو شاید وہ 5 سال پہلے نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فیصلہ کن چمک تھی۔ دوسری شادی؟ اس نے زیر لب دہرایا، اور ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ شادی تو ہوگی امی جان، لیکن وہ نہیں جو آپ چاہتی ہیں، بلکہ وہ جو میں 5 سال پہلے کر چکا ہوں۔ وہ وہاں سے خاموشی سے ہٹ گیا۔ اب تماشا دیکھنے کا وقت ختم ہو چکا تھا، اب سٹیج پر آ کر کردار ادا کرنے کا وقت تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور حویلی میں پھر سے کام کاج کا شور تھا۔ زمل صبح کے واقعے اور تائی جان کی دھمکیوں کے بعد سے مشینی انداز میں کام کر رہی تھی۔ اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا اور سر میں جیسے ہتھوڑے برس رہے تھے۔ رات کی ٹھنڈک اور دن بھر کی مشقت نے اپنا رنگ دکھا دیا تھا۔ وہ لاؤنج میں جھک کر صوفوں کے نیچے سے جھاڑو لگا رہی تھی جب اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے پاؤں لڑکھڑائے اور وہ قالین پر گرتے گرتے بچی۔ اس نے بمشکل صوفے کی پشت پکڑ کر خود کو سنبھالا۔ اس کا پورا وجود تپ رہا تھا، سانسیں ناہموار تھیں اور حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ پانی اس کے خشک لبوں سے بمشکل نکلا۔ اسی لمحے صدام سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس نے زمل کو لڑکھڑاتے دیکھا تو تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آیا۔ زمل، اس نے قریب پہنچ کر اسے بازو سے تھاما۔ کیا ہوا؟ زمل نے دھندلی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور آنکھیں بخار کی شدت سے سرخ تھی۔ کچھ نہیں، بس چکر آ گیا تھا، مجھے کام ختم کرنا ہے۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے جسم میں جان نہیں تھی۔ صدام نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا۔ ہاتھ لگتے ہی وہ چونک گیا۔ تم تو آگ کی طرح تپ رہی ہو، صدام نے تشویش سے کہا۔ اتنا تیز بخار ہے اور تم یہاں صفائی کر رہی ہو؟ چھوڑے مجھے صدام صاحب، تایمی آ جائیں گی۔ زمل نے خوفزدہ ہو کر کچن کی طرف دیکھا۔ اس کا خوف اس کی بیماری پر بھی حاوی تھا۔ آنے دو جسے آنا ہے۔ صدام کے لہجے میں سختی آ گئی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر زمل کو بازوؤں میں اٹھا لیا۔ زمل کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اتاریں مجھے، کوئی دیکھ لے گا۔ زمل کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ میں نے کہا نا، جسے دیکھنا ہے دیکھے، تم میری بیوی ہو، کوئی غیر نہیں۔ صدام نے سپاٹ لہجے میں کہا اور اسے لے کر واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ پہلی سیڑھی پر ہی تھا کہ نصرت بیگم اپنے کمرے سے باہر نکلی۔
یہ منظر دیکھ کر ان کے قدم وہیں رک گئے۔ ان کا بیٹا جس پر انہیں ناز تھا وہ اس منحوس لڑکی کو گود میں اٹھائے اوپر جا رہا تھا۔ صدام! نصرت بیگم کی آواز گونجی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ نیچے اتارو اسے۔ صدام رکا، مڑا نہیں، بس گردن گھما کر ماں کو دیکھا۔ اسے 104 بخار ہے امی، یہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو کیا ہوا؟ نصرت بیگم تیزی سے قریب آئیں۔ بخار ہی ہے نا، کوئی مر تو نہیں گئی؟ نوکرانیوں کو بھی بخار ہوتا ہے، کام کرتے کرتے پسینہ آئے گا تو بخار خود بخود اتر جائے گا۔ ڈرامے ہیں اس کے، کام چور کہی کی۔ اتارو اسے نیچے۔ صدام نے گہرا سانس لیا، اپنے غصے کو قابو کیا اور ماں کو نظر انداز کرتے ہوئے اوپر چڑھنے لگا۔ میں اسے ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد آرام کرواؤں گا، آج کے بعد یہ کوئی کام نہیں کرے گی۔ نصرت بیگم کے لیے یہ نافرمانی ناقابل برداشت تھی، وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے اوپر آئیں۔ صدام کمرے میں داخل ہوا، زمل کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور اس پر کمبل درست کیا۔ زمل شرمندگی اور خوف سے سمٹی ہوئی تھی۔ صدام نے فوراً سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا، گلاس بھرا اور زمل کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کر پانی پلایا۔ پھر اس نے دراز سے بخار کی گولی نکال کر اسے دی۔ کھا لو اسے۔ اس کا لہجہ حکم اور درخواست کا ملاپ تھا۔ نصرت بیگم دروازے پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ان کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور صدام کا بازو پکڑ کر اسے زمل سے دور کیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو صدام، وہ چلائیں۔ 5 سال بعد آئے ہو تو کیا عقل وہیں چھوڑ آئے ہو؟ اس لڑکی کو سر پر چڑھا رہے ہو؟ بھول گئے اس نے ہماری زندگی کیسے اجیرن کی ہوئی ہے؟ یہ منحوس ہے۔ بس امی، صدام نے پہلی بار اونچی آواز میں ماں کو ٹوکا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ زمل بھی سہم گئی۔ خبردار جو اب اس کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط بولا۔ صدام نے اپنا بازو ماں کی گرفت سے چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں وہ لحاظ ختم ہو چکا تھا جو صبح تک قائم تھا۔ تم اپنی ماں پر چیخ رہے ہو، اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے؟ نصرت بیگم کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، چیخ رہا ہوں۔ صدام کی آواز بھرا گئی۔ اور یہ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں ہے، میری بیوی ہے اور میرے تایا کی بیٹی ہے، وہی تایا جنہوں نے آپ کو بہنوں کی طرح رکھا تھا۔ صدام چلتا ہوا ماں کے بالکل سامنے آ گیا۔ آپ نے مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا امی؟ جب میں 5 سال پہلے جا رہا تھا تو آپ نے کہا تھا بیٹا تم فکر مت کرو، میں زمل کا خیال رکھوں گی، یہ میری بیٹیوں جیسی ہے۔ کیا یہ خیال رکھا ہے آپ نے؟ اس نے زمل کی طرف اشارہ کیا جو بخار میں تپ رہی تھی۔ دیکھیں اسے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہے، ہاتھوں پر چھالے ہیں، چہرے پر ہوائیاں اڑی رہے۔ نوکروں کو بھی چھٹی ملتی ہے، آرام ملتا ہے، اسے آپ نے جانوروں سے بدتر رکھا ہوا ہے۔ مجھے شرم آ رہی ہے یہ سوچ کر کہ میں وہاں عیش کر رہا تھا اور یہاں میرے گھر والے میری ہی بیوی پر ظلم کر رہے تھے۔ نصرت بیگم کچھ لمحے کے لیے ہڑبڑا گئی، پھر سنبھلی۔ میں نے اسے پناہ دی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ باپ کے مرنے کے بعد تو یہ سڑکوں پر رل جاتی۔ ہم نے اسے روٹی دی، کپڑا دیا۔ پناہ؟ صدام نے تلخی سے ہنسا۔ یہ گھر جتنا ہمارا ہے اتنا ہی اس کا بھی ہے، تایابو کا حصہ ہے اس میں۔ آپ نے اسے پناہ نہیں دی، اس کا حق چھین کر اسے قیدی بنایا ہوا ہے۔ اور روٹی کپڑا، جو پرانے کپڑے اور بچا ہوا کھانا آپ اسے دیتی ہیں وہ میں نے دیکھ لیا ہے۔ تم بہت بدتمیز ہو گئے ہو صدام۔ نصرت بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ ان کا آخری ہتھیار تھا۔ ماں کی ممتا کو بھول گئے؟ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور آج تم ایک لڑکی کے پیچھے مجھے ذلیل کر رہے ہو۔ میں آپ کو ذلیل نہیں کر رہا امی، میں صرف سچ بول رہا ہوں اور سچ کڑوا ہوتا ہے۔ صدام اب نرم لیکن اٹل لہجے میں بولا، آپ میری ماں ہیں، میرے سر کا تاج ہیں، لیکن ظلم ظلم ہے، چاہے وہ ماں کرے یا کوئی اور۔ اللہ نے حقوق العباد معاف نہیں کرنے، اور میں اب مزید اس گناہ میں شریک نہیں رہوں گا۔ اس نے مڑ کر زمل کو دیکھا جو آنسو بہا رہی تھی۔ سن لیں امی، اور باقی سب کو بھی بتا دیں، آج سے زمل اس گھر کی بہو ہے، ملازمہ نہیں۔ یہ نہ کچن میں جائے گی، نہ صفائی کرے گی اور نہ ہی کسی کی ڈانٹ سہے گی۔ اسے جو چاہیے ہوگا میں لا کر دوں گا۔ اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ مجھ سے بات کرے، اور اگر میں یہ سب نہ مانوں تو؟ نصرت بیگم نے چیلنج کیا۔ میں اس گھر کی مالکن ہوں، میری مرضی کے بغیر یہاں پتہ بھی نہیں ہلتا۔ صدام نے افسوس سے ماں کو دیکھا۔ تو پھر مجھے مجبوراً وہ فیصلہ کرنا پڑے گا جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ میں زمل کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے۔ پھر آپ اپنی حکومت اور اپنی انا کے ساتھ خوش رہیے گا۔ نصرت بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
صدام کا واپس جانا ان کے لیے موت کے مترادف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ صدام خالی دھمکی نہیں دے رہا۔ کمرے میں موت کا سا سکوت چھا گیا، صرف زمل کی بھاری سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ صدام نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے زمل کے سر پر پٹیاں رکھنی ہیں، برائے مہربانی ہمیں اکیلا چھوڑ دیں، اور ہاں، کھانے میں یخنی بھجوا دیجیے گا ملازم کے ہاتھ۔ نصرت بیگم نے شکست خوردہ نظروں سے بیٹے کو دیکھا، پھر نفرت بھری نگاہ زمل پر ڈالی اور پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، صدام کے کندھے ڈھلک گئے۔ ماں سے لڑنا آسان نہیں تھا، لیکن ضمیر کا بوجھ اس سے زیادہ وزنی تھا۔ وہ واپس بیڈ کے پاس آیا اور کرسی گھسیٹ کر زمل کے قریب بیٹھ گیا۔ زمل رو رہی تھی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ زمل نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ وہ آپ کی ماں ہے، وہ بد دعا دیں گی۔ صدام نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ خاموش، بالکل خاموش۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے تولیہ اٹھایا، اسے ٹھنڈے پانی میں بھگویا اور نچوڑ کر زمل کی تپتی پیشانی پر رکھ دیا۔ ماں کی ناراضگی بری ہے زمل، لیکن مظلوم کی بد دعا اس سے بھی زیادہ بری ہے۔ صدام نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ میں نے 5 سال بہت غلطیاں کی، اب ایک بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ تم بس آرام کرو، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی میں کہیں نہیں جا رہا۔ ٹھنڈی پٹی سے زمل کو سکون محسوس ہوا، لیکن اس سے زیادہ سکون اسے صدام کی موجودگی اور اس کے تحفظ میں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، جبکہ صدام وہیں بیٹھا بار بار پٹیاں بدلتا رہا۔ 1 مہینہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ حویلی کا وسیع و عریض لان آج برقی کمکم و تازہ پھولوں کی مہک اور موسیقی کی مدھم دھنوں سے سجا ہوا تھا۔ آج صدام اور زمل کا ولیمہ تھا۔ یہ وہ تقریب تھی جو 5 سال پہلے ادھوری رہ گئی تھی، جسے آج صدام اپنی پوری شان و شوکت اور ضد کے ساتھ مکمل کر رہا تھا۔ پورے شہر کی اشرافیہ مدعو تھی، کھانے کی میزیں انواع و اقسام کے لوازمات سے بھری ہوئی تھی، ہر طرف رونق تھی، کہے تھے اور مبارکبادوں کا شور تھا۔ گیٹ پر نصرت بیگم بھاری بھرکم سلک کی ساڑی میں ملبوس، گلے میں ہیروں کا ہار پہنے مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک وسیع مسکراہٹ سجی ہوئی تھی، لیکن ان کی آنکھیں کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ یہ مسکراہٹ صرف دنیا دکھاوے کی تھی۔ گزشتہ 1 ماہ میں گھر کا نقشہ بدل چکا تھا۔ صدام کی ضد، اس کے غصے اور سب سے بڑھ کر اس کی دھمکی کہ وہ گھر چھوڑ جائے گا نے نصرت بیگم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے کڑوا گھونٹ بھر کر زمل کو قبول تو کر لیا تھا، مگر دل سے نہیں۔ تاہم آج کی تقریب ان کی ناک کا مسئلہ تھی، اس لیے انہوں نے انتظامات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اندر صدام کے کمرے میں زمل آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ آج آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ اس نے ہلکے گولڈن اور میٹالک گرے رنگ کا انتہائی نفیس اور قیمتی شرارہ پہن رکھا تھا، جس پر بھاری کام کیا گیا تھا۔ میک اپ آرٹسٹ اپنا کام ختم کر کے جا چکی تھی۔ زمل نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو درست کیا۔ دروازہ کھلا اور صدام اندر داخل ہوا۔ وہ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ سفید شرٹ اور بلیک بو ٹائی کے ساتھ وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے بالوں کو جیل سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر زمل پر پڑی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف ان دونوں کی دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ صدام دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زمل نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ ماشاء اللہ۔ صدام کی آواز ایک سرگوشی کی طرح تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے زمل۔ زمل نے حیرت سے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ڈر؟ کس بات کا؟ کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے، صدام نے مسکراتے ہوئے کہا، اور زمل کے گال سرخ ہو گئے۔ صدام نے نرمی سے اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس نے ان مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس نے جھک کر اس کی ہتھیلی پر ایک نرم بوسہ دیا۔ زمل کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ ہاتھ، صدام نے جذباتی لہجے میں کہا، اب یہ صرف پیار کرنے اور پیار پانے کے لیے ہیں، کام کاج کے لیے نہیں۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا زمل، دیکھو آج کوئی زخم نہیں ہے۔ زمل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ نے صرف وعدہ پورا نہیں کیا صدام، آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ 1 مہینہ پہلے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کبھی آئینے میں دوبارہ خود کو دیکھ کر مسکرا سکوں گی۔ صدام نے اس کے آنسو گرنے سے پہلے ہی اپنی انگلی کے پورٹ سے صاف کر دیے۔ آج رونے کا دن نہیں ہے بیگم صاحبہ، آج جشن کا دن ہے۔ آج دنیا دیکھے گی کہ صدام کی پسند اور صدام کی بیوی کون ہے۔ تیار ہو؟
زمل نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور اپنا ہاتھ صدام کے بازو میں ڈال دیا۔ دلہا اور دلہن کی آمد کے ساتھ ہال کی روشنیاں مدھم ہو گئی اور سپاٹ لائٹ سیدھی داخلی دروازے پر پڑی۔ صدام اور زمل ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آہستگی سے چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ہال تالیوں کی گونج سے بھر گیا۔ پھولوں کی پتیاں ان پر نچھاور کی جا رہی تھی۔ سب کی نظریں زمل پر تھی۔ زمل کو اتنی ساری نظروں سے گھبراہٹ ہونے لگی تو اس نے صدام کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ صدام نے محسوس کر لیا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ زمل کے ہاتھ پر رکھ کر اسے تھپ تھپایا، جیسے کہہ رہا ہو، میں ہوں نا، ڈرو مت۔ وہ اسٹیج پر پہنچے اور صوفے پر بیٹھے۔ فوٹوگرافرز کی لائن لگ گئی۔ نصرت بیگم اسٹیج پر آئیں۔ ان کے چہرے پر وہی مصنوعی مسکراہٹ تھی جو انہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدام کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر زمل کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ حالانکہ ان کی آنکھوں میں اب بھی وہی مسرد مہری تھی جو زمل نے 1 ماہ پہلے محسوس کی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، نصرت بیگم نے دانت پیس کر کان میں کہا، لیکن دنیا کو لگا کہ ساس بہو کو دعا دے رہی ہے۔ زمل کا دل دھڑکا، لیکن پھر اسے صدام کا مضبوط ہاتھ اپنے ہاتھ پر محسوس ہوا۔ صدام نے ماں کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، شکریہ امی، یہ سب آپ کی دعا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک چھپی ہوئی تنبیہ تھی کہ آج کوئی تماشا نہیں ہونا چاہیے۔ نصرت بیگم خاموشی سے سائڈ پر ہو گئی۔ ویسے بھی ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ زمل کو بہو کے طور پر قبول کر لیں، کیونکہ اگر وہ زمل کو بہو نہیں مانتی تو صدام بھی ان کا بیٹا نہیں رہے گا، اور یہی خوف انہیں زمل کو قبول کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ان کے نزدیک زمل ایک بے ضرر سی لڑکی تھی جس سے ان کو کوئی مستقبل میں خطرہ نہیں تھا۔ ان کی باقی دوسری بہوؤں کی طرح جن کی امیری کی وجہ سے ان کے مزاج ہی نہیں ان سے ملتے تھے۔ یہ خیال دل میں لاتے ہی انہوں نے خود سے تہیہ کر لیا کہ وہ اب صدام اور زمل کی زندگی میں مزید مداخلت نہیں کریں گی، جس سے ان کی آئندہ زندگی میں خاردار کانٹے ہی ان کا مقدر رہ جائیں۔ وہ بہت جلد زمل سے بھی معافی مانگ لیں گی۔ انہی سوچوں میں گم تھی جب ان کے شوہر نے انہیں آواز لگائی تھی اور وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر کھانے کی ٹیبل کے پاس کھڑے اپنے شوہر کے پاس چلی گئی اور مہمانوں سے کھانے کا پوچھنے میں مصروف ہو گئی کہ آیا انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ جب مہمان کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے اور سٹیج پر کچھ بھیڑ کم ہوئی تو صدام زمل کی طرف جھکا۔ تھک گئی ہو؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ تھوڑی سی، زمل نے مسکرا کر جواب دیا۔ یہ جوڑا بہت بھاری ہے، بس تھوڑی دیر اور۔ صدام نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ پھر میں ہوں، تم ہو اور سکون ہے۔ زمل نے اسے دیکھا۔ صدام، اگر آپ نہ آتے تو میرا کیا ہوتا؟ صدام کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، سنجیدگی آ گئی۔ یہ مت سوچو، سوچو کہ اگر تم نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا۔ میں شاید ساری زندگی اسی بھرم میں رہتا کہ میں آزاد ہوں، جبکہ میں اپنی غلطیوں کا غلام تھا۔ تم نے مجھے انسان بنایا ہے زمل، تم نے مجھے صبر سکھایا ہے۔ میں نے؟ زمل ہنسی۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ تم نے بہت کچھ کیا۔ صدام نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم نے میرا انتظار کیا، میری نفرت سہی، میری غفلت برداشت کی۔ اتنا ظرف کسی اور میں نہیں ہوتا۔ میں ساری زندگی تمہاری ان قربانیوں کا قرض نہیں اتار سکتا۔ قرض تو غیروں پر ہوتا ہے صدام، زمل نے محبت پاش لہجے میں کہا۔ اپنوں پر تو صرف حق ہوتا ہے۔ صدام مسکرا دیا۔ یہ جملہ، یہ اعتماد، یہ مان، یہ سب اس نے زمل کو دیا تھا اور بدلے میں زمل نے اسے مکمل کر دیا تھا۔ ویسے ایک بات کہوں؟ صدام نے شرارتی انداز میں کہا۔ جی؟ یہ لال گولڈن رنگ تو تم پر جچ رہے ہیں، لیکن مجھے وہ زمل زیادہ پسند ہے جو بغیر میک اپ کے سادہ سوٹ میں ہو۔ زمل کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا جی، تو پھر کل سے میں میک اپ نہیں کروں گی، زمل نے شوخی سے کہا۔ منظور ہے۔ صدام نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ سامنے بیٹھے چند مہمان انہیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ صدام نے زمل کے کان میں جھک کر کہا، چلو گھر چلیں، اصلی گھر، ہمارے کمرے میں۔ زمل نے پلکیں جھکا لی۔ جہاں آپ لے جائیں۔ اور یوں 5 سالہ جدائی اور دکھوں کا سفر آج اس پر رونق شام میں ایک نئے خوبصورت اور اٹوٹ بندھن میں تبدیل ہو گیا۔ یہ کہانی جو نفرت اور غفلت سے شروع ہوئی تھی، آج محبت کی سب سے اونچی مسند پر براجمان تھی۔